ہمارا جو قانون ہے وہ یہ ڈٹرمینیشن کرتے ہوئے گارڈین کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پیرنٹل جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرے. پیرنٹل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے شوز میں جائے اور وہاں سے ایویلویٹ کرے کہ کون سا پیرنٹ ہے جس کے پاس بچے کو جانا چاہیے. اچھا سر، آپ بات کر رہے ہیں تو ایک ویلفیئر کی ڈٹرمینیشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچہ کا سائیکولوجیکل بانڈ کس کے ساتھ ہے. ناؤ ڈپینڈنگ آن دی ایج، اگر تو بچہ 7 سال سے نیچے ہے تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے، کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی ٹینڈر ایج میں ہے. قانون کہتا ہے کہ جہاں پہ بچہ آج ریزائڈ کرتا ہے اس کے لیے اسے لیگل ٹرم جو ہے وہ ہے آرڈینریلی ریزائڈنگ فار دا ٹائم بینگ. اوکے. تو مائنر جہاں پہ آرڈینریلی ریزائڈ کر رہا ہے فار دا ٹائم بینگ وہاں پہ جو ہے وہ کیس انیشیٹ کیا جائے گا. اچھا سر، آپ کی جو باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے کہ 90% یا 70-80% جو پروبیبلٹی ہے وہ ماں کی فیور میں جا رہی ہے کہ اگر کسٹڈی ہے، اگر وہ ماں کو مل رہی ہے. کہ ماں نے جب دوسری شادی کی ہے تو اس کے بعد وہ بالکل ہی ہینڈی کیپ ہو گئی ہے کہ وہ بچے کو ٹیک اپ ہی نہیں کر سکتی. السلام علیکم، دس از زین العابدین یور ہوسٹ. آج ہم ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے کسٹڈی لا کے اوپر. ہمیں کافی زیادہ سوالات کیے گئے ہیں کہ کسٹڈی کے اوپر آپ پوڈ کاسٹ کریں اور کسٹڈی کے بارے میں بتائیں. اور کسٹڈی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ لا، کیونکہ بچے کا جو دار و مدار ہے اس کا کریئر اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ماں باپ دونوں چاہتے ہیں کہ جو بچے کی حضانت ہے یا کسٹڈی ان کو ملے، کیونکہ دونوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے. تو آج ہم بات کریں گے، حمزہ مایو صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کسٹڈی لا کے اوپر، فیملی لا کے اوپر ایکسپرٹ ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بیسکلی کسٹڈی لا کا کنسیپٹ کیا ہے، اور اگر ماں یا باپ نے کسٹڈی اپلائی کرنی ہے تو کیا میئر آپٹ کریں جس کی بیسس کے اوپر ان کو کسٹڈی مل جائے. دیکھیں، ایز سون ایز ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور شادی سے بچہ ہے تو یہ تو بڑی چیز واضح ہے کہ پہلا جو سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچہ ہے. اس پہ ٹاگ آف وار شروع ہو جائے گا. اور باپ بچوں کو اپنی طرف ڈریگ کرے گا، ماں بچوں کو اپنی طرف ڈریگ کرے گی، اور اس سے ایونچولی کیا ہوگا کہ عدالتی جو میٹرز ہیں وہ کورٹ کی طرف ایک لائزن جو ہے وہ زیادہ چلا جاتا ہے، تو لین کر جاتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایز سون ایز ڈسپیوٹ ان ریلیشن ٹو اے مائنر ارائزز، تو اس میں پھر عدالت جو ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ویلفیئر کس کے پاس ہے. اوکے. بیسٹ ویلفیئر کے لیے ہمارا جو قانون ہے وہ یہ ڈٹرمینیشن کرتے ہوئے گارڈین کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پیرنٹل جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرے. پیرنٹل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے شوز میں جائے اور وہاں سے ایویلویٹ کرے کہ کون سا پیرنٹ ہے جس کے پاس بچے کو جانا چاہیے. اچھا سر، آپ بات کر رہے ہیں ویلفیئر کی. ہم پہلے اس کو آسانی کے طور پہ ایلیبوریٹ کرنے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ جو ویلفیئر ہے بچے کی، یہ ویلفیئر سے کیا مراد ہے، کہ بچے کی ویلفیئر سے ہم کورٹ کس طرح ڈٹرمن کرتی ہیں، یا کیا ایسے پوائنٹ ہے اسپیسیفک جو کورٹ ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ یہ ویلفیئر ہے چائلڈ کی، اور اس کی بیسس کے اوپر ماں یا باپ کسٹڈی لینے کے اہل ہیں. دیکھیں، ویلفیئر تو یہ کوئی ایک ایسا پجن ہول نہیں ہے کہ جس میں آپ 1 منٹ میں ایزیوم کر لیں گے کہ ویلفیئر کس طرح سے ڈٹرمن ہوگا. ہر کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. لیکن جسٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ، ہمارا لا کہتا ہے کہ جب بھی پیرنٹل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کورٹ کی ڈٹرمینیشن کرنا چاہتی ہے کہ بچے کا بیسٹ ویلفیئر کیا ہے، تو کورٹ اس میں ملٹیپل فیکٹرز کو دیکھے گی. جیسے کہ سب سے پہلے دونوں کی ایجوکیشن دیکھی جائے گی پیرنٹس کی. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں پیرنٹ جو ہیں وہ کہاں رہتے ہیں. دونوں یعنی لٹ سے باپ جو ہے وہ علیحدہ گھر میں رہتا ہے اور اس کی یا کمبائن فیملی میں رہتا ہے. اگر کمبائن فیملی میں رہتا ہے تو وہاں پہ کون کون ممبرز رہتے ہیں. پھر وہ دیکھیں گے کہ جی ماں ہے، ماں جو ہے وہ کس طرف رہ رہی ہے، کس ماحول میں رہ رہی ہے. اگر بچے وہاں چلے جائیں گے تو ان کو کیا ماحول ملے گا. پھر وہ یہ دیکھیں گے ان دونوں کا ریلیجن کیا ہے، ان دونوں کے سیکٹ کیا ہیں. یہ مطلب سیکٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایک اہل تشیع ہے، ایک سنی ہے، یا ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، سو یہ سیکٹس اور سب سیکٹس یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے.
تو عدالت ایونچولی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایونچولی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ اور ویلفیئر کہاں ہے. اچھا, اینڈ دس از ناٹ دی اونلی کنسرن. عدالت سب سے پہلے, کیونکہ اب تو ہمارے یہاں ایونچولی لا آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے, تو ایک ویلفیئر کی ڈٹرمنیشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچہ کا سائیکولوجیکل بانڈ کس کے ساتھ ہے. ناؤ ڈپینڈنگ آن دی ایج, اگر تو بچہ 7 سال سے نیچے ہے تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے, because بچہ جو ہے وہ چھوٹی ٹینڈر ایج میں ہے. لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ جیسے ذہن یہ فیکٹس ٹو فیکٹ بیس کرتا ہے, ہر کیس کے اپنے پیکولر سرکمسٹانسز ہیں, اور ان کے اکارڈنگلی عدالت ان کو وے کرتے ہوئے یہ ڈٹرمنیشن کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرف جانا چاہیے. اچھا سر, آپ بات کر رہے تھے ویلفیئر کے اوپر, بیسکلی آپ نے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے ریز کر دیے ہیں. اب سر ہم بات کرتے ہیں جب کسٹڈی لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سر فار ایگزامپل اگر ماں نے یا باپ نے کسٹڈی کا کیس اپلائی کرنا ہے تو اس کے اندر کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جورسڈکشن. تو اس کا جو تعین کرنا ہوتا ہے یا ماں نے باپ نے کرنا, وہ کیسے کرنا ہوتا ہے کہ بچہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کی کس سٹی میں ہے, اور جہاں پہ وہ کیس فائل کر رہے ہیں وہاں بچے کو ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ تو بہت بڑا ایک بڑی کمپلیکسٹی ہے اس میں لوگوں کی. اکثر جب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ باپ کہتا ہے جی میں ایک شہر میں بیٹھا ہوں, ماں دوسرے شہر میں بیٹھی ہے, اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہے یا بچہ باپ کے پاس ہے, تو کیس کہاں جائے گا؟ جہاں شادی ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہ علیحدہ شہر ہو, جہاں پہ رہ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ علیحدہ شہر ہو, جہاں پہ ڈسپیوٹ کے بعد باپ چلا گیا وہ علیحدہ شہر ہو, جہاں ماں چلی گئی علیحدہ شہر ہو. تو قانون کہتا ہے کہ جہاں پہ بچہ آج ریزائڈ کرتا ہے اس کے لیے اسے لیگل ٹرم جو ہے وہ ہے آرڈینریلی ریزائڈنگ فار دا ٹائم بینگ. اوکے, تو مائنر جہاں پہ آرڈینریلی ریزائڈ کر رہا ہے فار دا ٹائم بینگ, وہاں پہ جو ہے وہ کیس انیشیٹ کیا جائے گا. اب اس کے اوپر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ 2 قسم کی ٹرمینالوجیز ہیں. ایک ہوتا ہے آرڈینریلی ریزائڈ کرنا یعنی عام طور پہ وہاں رہنا, اور دوسرا ہے ٹیمپرری رہنا, عارضی طور پر رہنا. تو یہ ایک فیکچوئل کانٹروورسی ہے. اس کے اوپر یہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ بھائی بچہ جو ہے وہ یہاں پر, اب جیسے فار ایگزامپل دونوں ماں اور باپ جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے تھے اور لاہور شہر میں لٹ سے رہ رہے تھے, اور اس کے بعد ایک لڑائی جھگڑا ہوا, اور اس جھگڑے کے بعد باپ نے بچہ اٹھایا اور دوسرے شہر چلا گیا, یا ماں نے بچہ اٹھایا اور دوسرے شہر چلا گیا. تو کیس جو ہے وہ وہاں فائل ہوگا جہاں پہ بچہ آرڈینریلی ریزائڈ کر رہا تھا, یعنی لاہور میں. اوکے, جہاں پہ ماں یا باپ اس کو لے گئے وہ ٹیمپرری ہے, ٹیمپریری. تو وہاں پہ کیس انیشیٹ. اچھا سر, اس کی ڈٹرمنیشن کرنا بھی ضروری ہے کہ بچہ آرڈنریلی ریزائڈ کر رہا ہے یا ٹیمپریریلی کر رہا ہے, یہ بہت, اور اس کی بیسس کے اوپر بھی کورٹ کے اندر جو کیس ہیں وہ خارج ہوتے ہیں یا ان کو آپ عدالت کہتی ہے مطلب کہ جورسڈکشن کے اندر وہ ریٹرن کر دے گی نا. وہ کیونکہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس کی جورسڈکشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز ہی ہے نا. اوکے, تو ڈسٹرکٹ وائز جب جورسڈکشن ہے تو وہاں پہ حکم ہی ہمارے قانون کا یہ ہے کہ عدالت جورسڈکشن کو ٹیک اپ ہی تب کرے گی, اس کیس کو انٹرٹین ہی تب کرے گی جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ بچہ ہماری جورسڈکشن کے اندر آرڈینریلی ریزائڈ کرتا ہے, عام طور پہ رہتا ہے. اچھا سر, اس کے اندر تو ہمیں کلیئرٹی مل گئی کہ بچہ آرڈنریلی ریزائڈ کر رہا ہے تو ہم اس کی جورسڈکشن بنتی ہے اس علاقے کی یا اس شہر میں کیس فائل کرنے کی. سر ہمارے پاس کافی زیادہ پریپوزیشن آتی ہیں جس کے اندر وہ لوگ سوال کرتے ہیں کسٹڈی لینے کے لیے کہ ان کے جو بچے کی ایج ہے یا لڑکا اور لڑکی کی جو ڈفرینشیٹ یا بائفرفیکیشن ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ماں باپ ہوتے ہیں دونوں سائڈ کی طرف سے ان کو کنسرن ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اگر جو کسٹڈی لا ہے کوئی اس طرح کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی ڈٹرمنیشن جو اگر کسٹڈی کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے, اور اگر لڑکا ہے تو اس کی ڈفرینٹ ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے یا دونوں کی کمبائن ہی ان کے ویلفیئر کے اندر ان کا جو بھی آپ ڈٹرمن کرتی کورٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر وہ چیز کو دیکھتی ہے؟ دیکھیں, پہلا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ ایز سون ایز سپریشن یا ڈیورس ہو جائے جی, اور بچے 7 سال سے نیچے ہیں, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, تو پہلی کورٹ کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کے پاس رہیں. اوکے, تاکہ کیونکہ ماں جو ہے ایونچولی ان بچوں کو ٹیک کیئر کر سکتی ہے, ٹائم دے سکتی ہے. باپ نے کام کرنا ہے, ایک نارمل پرزمپشن ہوتا ہے کہ باپ کام کرے گا, وہ گھر تو سارا دن بیٹھے گا نہیں, تو ماں جو ہے وہ اس کے پاس کیونکہ ایک ایمپل ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس پیریڈ کے اندر بچوں کی کفالت کر سکتی ہے. تو پہلی تو انٹرسٹ یہ ہے. لیکن ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو ٹیک کیئر کر سکے. اس کے پیچھے بہت ساری لاجکس ہو سکتی ہیں, بہت ساری ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں.
लेट्स से वो माँ जो है वो मॉरली अपराइट नहीं है, कोई क्रिमिनल है, या ऐसी सोहबत में उठ बैठ रही है या ऐसे घर में रह रही है जहाँ पे क्रिमिनल्स रह रहे हैं, किसी भाई के ऊपर, वालिद के ऊपर कोई FIRs हुई हुई हैं, तो ऐसी सूरत में बाप का केस मेड आउट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम पहले बेटे की बात कर लें, तो बेटे के केस में देन अगेन पहला रूल तो 7 साल का है कि वो माँ के पास रहे, unless ये शरीयत का रूल है या लॉ का, ये पाकिस्तान का लॉ है वो कहता है, क्योंकि ये चीज़ जो बात कर रहे हैं आप, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो लॉ है इसके अंदर वो इस चीज़ की कहीं पे हमें मिसाल मिलती है? हाँ देखें, इसमें तो प्रेसिडेंट्स है ना हमारे पास, ये तो प्रैक्टिस है जो कि हम देख रहे हैं रोज़, हमारी कोर्ट्स इनके ऊपर डिसीजंस दे रही हैं। और देन अगेन हमारे शरीयत में भी हुक्म है, इस्लाम में भी इसका हुक्म है कि 7 साल तक जो है वो माँ के पास बच्चा रहना चाहिए। तो उसी को ऊपर रिलाय करते हुए आपने पाकिस्तान के अंदर एक प्रैक्टिस भी अडॉप्ट की हुई है और उस पर जजमेंट्स आती रहती हैं। बट अगर लेट्स से अज्यूम कर लिया जाए कि हमने कहा 2 सिचुएशंस हैं, पहली 7 साल से पीछे, उसमें कोर्ट की पहली कोशिश होती है कि वो बच्चा माँ के पास रहे, अनलेस कि बाप ये साबित करे कि माँ के पास बच्चा नहीं रह सकता क्योंकि बच्चे के वेलबींग का मामला है। क्योंकि मामला वेलबींग है तो फिर कोर्ट ये नहीं देखेगी कि 7 साल है या 7 साल से ज़्यादा है, कोर्ट ये देखेगी कि क्या बच्चा सही हाथों में है या नहीं है। अगर ये साबित कर दिया जाए कि जिस शख्स के पास भी बच्चा है, चाहे वो माँ है, वो नानी है, वो दादी है, वो बाप है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि वहाँ पे उस बच्चे का बेस्ट वेलफेयर जो है वो इंश्योर नहीं हो रहा, तो अदालत वो कस्टडी उठा के किसी दूसरे शख्स को देने का इख्तियार रखती है। एक तो हमारा ये। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम ये डिटर्मिनेशन कर लें कि अदालत जो है वो किसी केस को एवेलुएट करते हुए ये देख रही है, माँ के किरदार पे बात हम कर रहे हैं, कि जैसे ही सेपरेशन हुई या डिवोर्स हुई, माँ चली गई, बच्चे बाप के पास छोड़ गई, नज़रअंदाज कर दिया, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, डिपेंडिंग ऑन कि अब कितनी है, ये तो रीज़नेबल टाइम बात कर रहे हैं, 10-15 दिन, 20 दिन, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम लैप्स करता जाएगा वैसे वैसे अदालत भी अजम्पशंस ड्रॉ करती जाएगी कि माँ कितनी हद तक अपनी औलाद से इमोशनली अटैच्ड है। अब माँ 6 महीने बाद आ रही है और कह रही है कि जनाब मुझे तो घर से निकाल दिया था और मैं ये बच्चे मुझे दे दिए जाए, तो अदालत सबसे पहले पूछेगी कि भाई ये तुम कैसी माँ हो, 6 महीने तुमने पलट कर नहीं देखा, तो पहले तो ये साबित करो कि ये 6 महीने तुम कहाँ रही हो। अगर वो तुम्हारी उसमें कोई ऐसी रीज़न हमें समझ आएगी तो फिर हम इसको देख लेते हैं कि तुम्हें कस्टडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बट मेजॉरिटी तो केसेस के अंदर कोर्ट फिर बड़ा स्टर्न एक्शन लेती है, क्योंकि कोर्ट ये समझते हैं, कानून ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है कि माँ कुछ हो जाए वो अपने बच्चों के आगे किसी चीज़ को नहीं आने देगी। बट एज सुन एज माँ बच्चा खुद छोड़ के चली गई तो नेगेटिव इन्फेरेंस ड्रॉ होना शुरू हो गया। अच्छा सर, आपकी जो बातों से मैं अख़ज़ कर रहा हूँ ये नज़र आ रहा है कि 90% या 70-80% जो प्रोबेबिलिटी है वो माँ की फेवर में जा रही है कि अगर कस्टडी है, अगर वो माँ को मिल रही है, तो सर अगर इसमें बाप ने अगर कस्टडी अटेन करनी है बच्चों की, तो वो क्या ऐसे प्रोसीजर ऑप्ट करे जिसकी बेसिस के ऊपर उसके भी जो कस्टडी के चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और उसको भी कस्टडी का जो है वो बच्चों की मिल जाए, क्योंकि सर दोनों प्यार करते हैं। नो डाउट इंसान की जबलत में ये चीज़ें, माँ की फितरत की जबलत में ये शामिल है कि आप जो माँ होती है बच्चों की परवरिश ज़्यादा बेहतर तरीके से करती है, तो मगर उसमें बाप का क्या उसके जो किरदार है कि वो कस्टडी अप्लाई कर सके और उसको मिल जाए। अगर अपनी ज़ाती राय का इजहार करूँ तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कस्टडी के मैटर्स के ऊपर अगर दोनों लोग रैशनली आपस में बैठ जाएं, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम अपनी अना को क्यों आगे रखते हैं जी। तो उसका तो बेहतरीन हाल ये है कि भाई दोनों आपस में बैठें और कहें कि लोग तुम मुझे जितना मर्ज़ी ज़हर समझती हो, जितना मर्ज़ी बुरा समझती हो, या मैं तुम्हें जितना भी अपने हक़ में बेहतर ना समझता हूँ, मेरा और तुम्हारा मामला मेरी और तुम्हारी हद तक रहे। ओके। जो बच्चा है उस बच्चे का इंटरेस्ट है कि माँ के साथ भी वक्त गुजारे, बाप के साथ भी गुजारे। ओके। तो लड़ाई नहीं है सर जॉइंट कस्टडी की बात करें बेसिकली आप। मैं अभी तो सिर्फ एक रैशनलिज्म की बात कर रहा हूँ ओके। कि वाई देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। जब आप बच्चे के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फिर तो सिंपल सी बात ये है कि आप उसी टाइम एग्री कर जाएं कि यार बच्चा माँ के पास रहे। आई डू अंडरस्टैंड यूर अ गुड मदर, डिस्पाइट आई बिलीव दैट यू वर नेवर अ गुड वाइफ, बट यूर अ गुड मदर।
اور تم اس بچے کو رکھو، لیکن کیونکہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے، باپ سے تو اس کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. جی. تو آج تو ہماری سائنس بھی کہتی ہے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسا بچہ جو کہ جس کو ماں باپ دونوں کا پیار نہیں مل رہا، وہ ایونچولی کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ان فیوچر کنورٹ ہوتے جاتے ہیں، یا فرام دیٹ فیز آنورڈ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شارٹ کمنگز رہ جاتی ہیں. تو دیٹس ون آف دا مین ریزنز وائی دیٹ آئی آلویز ریکمینڈ کہ یہ معاملات عدالت میں جانے ہی نہیں چاہیے دونوں کو ریشنلی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب لڑائی بڑھتی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی اس کو تو شکل نہیں دکھانی، یہ تو ہمیں زہر لگتا ہے آدمی، اور یہ ہماری اولاد کے قریب ہی نہ جائے، یا وہ عورت جو ہے بد کردار تھی، یا جو بھی معاملہ تھے، بدتمیز تھی، یا جو بھی، تو فار دیٹ ریزن وہ ہماری اولاد میں بھی چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو ہم اس کی صحبت میں اس بچے کو رہنا نہیں دینا چاہتے. سو دیٹس ویئر دا ٹربل کمز ان. اوکے. لیکن قانون نے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے جس میں وہ پہلے 7 سال کے اندر ترجیح دیتی ہے ماں کو، بٹ ہم نے کہا کہ یہ کوئی ایبسولوٹ پرزمپشن نہیں ہے کہ عدالت نے دینا ہی ماں کو ہے. اگر باپ یہ اسٹیبلش کر دے کہ ماں اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ دیکھ سکے، تو عدالت بچہ دیتی ہے باپ کو، عدالت کہتی ہے میک سینس. لیکن اب ہوتا کیا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ باپ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ بالکل اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ بچے کو دیکھ سکے. تو ہم اسے پوچھتے ہیں بھائی کیا کیپیسٹی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ فائنینشلی بہت کمزور ہے. اوکے. میں تو فائنینشلی بہت اسٹرانگ. سر بہت بڑی ریزن ہی ہے فائنینشلی کمزور ہونا. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں فائنینشلی اگر ویک ہے، یہ اگر سول ریزن بن جائے کہ ماں اس بچے کی کفالت نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں ہر وہ عورت جو اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے، سیلف سپورٹ کر سکے، یا اپنے بچوں کو پال سکے، تو یہ تو امیر اور غریب کی لڑائی شروع ہو جائے گی. اوکے. اور وہ بچہ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ ماں غریب تھی، اس کو ماں کی ممتا نہیں ملے گی. اوکے. تو قانون کہتا ہے کہ ویسے بھی ہمارے قانون میں جب یہ ذمہ داری باپ کی ہے کہ اس نے مینٹین کرنا ہے بچے کو، تو کیوں کر وہ باپ جو ہے وہ بچے کو خرچہ نہ دے. بھائی تم اس بچے سے اگر تمہارا اتنا لگاؤ اور تم کہتے ہو کسٹڈی مجھے دے دی جائے، تو بھائی کم از کم تم اپنی محبت ثابت تو کرو. تو عدالت کہتی ہے پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ تم اس قابل بھی ہو، تم اتنے ورتھ اٹ ہو کہ تمہیں ہم ڈیم بھی کریں کہ تمہارے اوپر ویلفیئر کو ہم میئر کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ہی ہیز ٹو ڈو اٹ بائی فرسٹ ڈکلیئرنگ اور شوئنگ دیٹ ہی ہیز اے فائنینشیل ساؤنڈنیس، وہ مینٹیننس کے ذریعے ہوتی ہے. اوکے. سر اب بات کریں فائنینشیل کسٹڈی کی، فائنینشیل میئرس کے اوپر، یا اگر کوئی بندہ فائنینشیل اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک عورت ہے، اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، تو کیا کسٹڈی کے چانسز اس سے چلے جاتے ہیں کہ کسٹڈی اس سے ہٹ کے باپ کے پاس چلے جائے؟ کیونکہ اگر دیکھیں جو کسٹڈی ہے وہ تبھی اس کا کوشچن ارائز ہوتا ہے جب ڈیورس یا سپریشن ہوتی ہے. تو کیا اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کے جو چانسز ہیں کسٹڈی کو اٹین کرنے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اس کے اندر پھر بھی کوئی پرابیبلٹی ہے؟ یہ بھی بڑا غلط، ایک بڑا عجیب ہمارا مسکنسیپشن ہے سوسائٹی کا کہ جی ماں کی شادی ہو جائے گی تو باپ جو ہے وہ اسے بچہ سنیچ کر لے گا. اوکے. نامناسب بھی ہے. بھائی دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی بھی وجہ سے انبن رہی، اچھے تعلقات نہیں تھے، مناسب سمجھا کہ دونوں کا سکون اس میں ہے اور بچے کا بھی بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ہم ختم کر دیتے ہیں ریلیشن شپ کو. علیحدگی ہو گئی. جی. اب جیسی ہی علیحدگی ہوئی، اب کیا ہے، ماں جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے وقف کر دے اپنی زندگی کو کہ وہ اس بچے کے کی ریزنس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو موو آن نہ کر سکے. باپ جو ہے آگے شادیاں کرتا پھر، اور وہ اس کو ماں کو تھریٹ کر رہا ہے کہ بھئی اگر تم نے شادی کر لی تو میں تم سے بچے لے لوں گا. اچھا. سو دس از ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. وٹ دیٹ مینز از کہ اس کے اوپر ہمارا پھر ایونچولی لا نے بڑے پازیٹیو ریفارمز لیے، اور اس میں پھر ہمارے پریسیڈنٹس بھی آنے شروع ہو گئے کہ بھئی اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اٹ از ناٹ اے گراؤنڈ دیٹ مدر ہیز کانٹریکٹڈ سیکنڈ میرج، ہی ہیز مووڈ آن، دیئر فور دا مائنر شوڈ بی گیون ٹو می. کہتے ہیں نہیں، اس بیسس پر نہیں، چاہے آپ نے شادی کی یا نہیں کی. میں نے تو نہیں کی جی شادی، لیکن اس نے تو کر لی ہے، تو بچہ مجھے دے دیا جائے. عدالت کہتی ہے نہیں،
یہ بھی ریزن نہیں ہے. نہ فائنینشیل ریزن ہو سکتی ہے, نہ عورت کا دوسری شادی کر لینا ریزن ہو سکتی ہے. کسٹوڈیل پیرنٹ کہہ لیں, باپ کی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ باپ دوسری شادی کر لیں. لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ماں نے جب دوسری شادی کی ہے تو اس کے بعد وہ بالکل ہی ہینڈی کیپ ہو گئی ہے کہ وہ بچے کو ٹیک اپ ہی نہیں کر سکتی, جی, اس کی انٹرسٹ کو انشور ہی نہیں کر سکتی, یا وہ انشور کر ہی نہیں رہی ہے, بچے کو اسکول نہیں بھیج رہی, بچہ جو ہے اس کی ہیلتھ ڈیٹوریٹ کر رہی ہے, سائیکولوجیکل ابیوز ہو رہی ہے, یا وہ جو دوسری جس شخص سے شادی کی ہے وہ فار ایگزامپل لڑکی ہے, لڑکی کے کیس میں باپ آ گیا, نیا دوسرا باپ آ گیا, وہ دوسرا باپ جو ہے اب نیچرلی جو اصل باپ ہے وہ ایک کنسرن رکھتا ہے کہ یار میری بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے, ایک ایسے شخص کے سائے میں رہ رہی ہے جو نامحرم ہے, اس کا کردار. تو وہاں پہ پھر کورٹ ایویلویٹ کرتی ہے کہ میرے لیے یہ ریزن نہیں ہو سکتی کیونکہ ماں آل ٹائمز اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو کورٹ کہتی ہے ہم ازیوم کریں گے کہ وہ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر رہی ہے انلیس آپ اسٹیبلش کر دیں گے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ وچ کین سیریسلی افیکٹ دی ویلفیئر آف یور ڈاٹر اور یور چائلڈ. تو عدالت کہتی ہے یس. جیسے مثال کے طور پر جی بتائیں آپ. جو سیکنڈ جو فاسٹر ہے, اسٹیپ فادر ہے, وہ دیر اگین کوئی کنوکٹڈ بندہ ہے جس کو سزا یافتہ ہے یا اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایف آئی آر ہے, سزا کاٹ کے آیا ہوا ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, تو آپ کا ایبسولوٹ رائٹ ہے پھر آپ یہ کیس انیشیٹ کریں. اور پھر کورٹ از انڈر اے ڈیوٹی وائل انشورنگ دی ویلفیئر آف دی مائنر ٹو گیو یو دیٹ مائنر. اچھا سر, آپ نے اس میں بہت جو ایگزامپل دی ہے اس کے اندر آپ نے بات کی کہ آپ یہ کیس فائل کریں اور جا کے کسٹڈی اٹین کر لیں. اگر ماں کو آلریڈی اس کو کسٹڈی مل گئی ہوئی ہے, اس نے کیس فائل کیا ہوا ہے, تو دین وہ کیا اس کیس کو ری اوپن کروائیں یا نیا کیس فائل کرے کسٹڈی کا؟ نہیں دیکھیں, کسٹڈی کا کیس تو پہلی بات ہے کہ فائل ہی وہ کرتا ہے جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی. جی, اگر تو سیپریشن ہوتے ہوئے بچہ جو ہے وہ میوچولی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ماں کے پاس چلا جائے, بچہ بہت چھوٹا ہے, 1-2 سال کا, یا کسی لیگل آرڈر کی بیسس پہ پولیس نے یا ہیبیس پٹیشن کی بیسس پہ کسی کورٹ نے وہ بچہ ہینڈ اوور کر دیا ایک پیرنٹ کو, لیٹ سے باپ کو کر دیا یا ماں کو کر دیا, تو اس کے بعد اب وہ تو کسٹڈی میں آ گئے, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے کچھ لینا ہے تو وہ گارڈین شپ لے سکتی ہے, وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, پیرنٹل کنٹرول کا معاملہ ہے. لیکن اگر نان کسٹوڈیل پیرنٹ یعنی وہ پیرنٹ جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے کسٹڈی چاہیے, تو وہ پھر عدالت کے اندر کیس فائل کرے گا, یعنی جہاں پہ بچہ ریزائڈ کرتا ہے آرڈینریلی وہاں پر جائے, اسٹیبلش کرے کہ میرا بچہ یہاں رہتا ہے, اسی اسکول جاتا ہے اس شہر میں, اور اسی عدالت کے پاس جورسڈکشن ہے. پھر کورٹ اس کو بلائے گی نان کسٹوڈیل کو, ہو سکے کہ بچے کو بھی لے کر آؤ اور اب ہمیں ایکسپلین کرو کہ یہ جو ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, پھر آپ اس کو ریورٹ کر لیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے سر اس کے اندر ہمیں کلیئرٹی دے دی, اور آپ نے پچھلے سوال کے اندر یہ بھی ہمیں کلیئرٹی دے دی کہ اگر ماں دوسری شادی بھی کر لیتی ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو جو کسٹڈی کا جو اس کا رائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا انٹل اینلیس وہ بچے کی اب برنگنگ کے اندر افیکٹ آ رہا ہو اس کے اندر اور ماں اس کو فلفل نہ کر پا رہی ہو. سر اب سوال یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک ماں ہے اور اس کے کافی زیادہ بچے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ کچھ بچوں کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے اور کئی بچوں کی نہیں لینا چاہ رہی ہیں, باپ کو دینا چاہ رہی ہیں, باپ ولنگ ہے اس کو لینے میں, تو کیا اس طرح کی کوئی پریپوزیشن یا اس طرح کی کوئی چیز عدالت کے اندر یا قانون کے اندر آپ کی نظر سے گزری ہے کہ ایک ماں باپ ہیں, ان کے کوئی 4-5 بچے ہیں اور وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ 2 بچے مجھے دے دو, 2 تم لے لو, اس طرح کی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میوچل انٹرسٹ ہے نا. اوکے, اگر آپ آؤٹ آف دا کورٹ یہ سچویشن ریز کر رہے ہیں کہ ہم دونوں خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار 2 بچے ہم رکھ لیتے ہیں, 2 بچے تم رکھ لو, یا 1 بچہ تم رکھ لو, 1 بچہ ہم رکھ لیتے ہیں, تو یہ تو آپس میں ایک میوچل ریزالو ہے جو آپ نے لیا, اور پیرنٹس سے اچھا فیصلہ کوئی لے نہیں سکتا. اوکے, تو قانون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا یہ فیصلہ ہے. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ دونوں پیرنٹس خود مل کر یہ اپنے بچوں کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کریں, تو کہتے ہیں پھر ہمیں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کورٹ تو وہاں انوالو ہوتی ہے جہاں پہ عدالت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کا ویلفیئر ایٹ اسٹیک آ گیا ہے اور ایک پارٹی جو ہے اس نے کوئی سیریس کنسرنز ریز کیے ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹل جورسڈکشن کو انووک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کا سوال اس طرف جو ہے وہ میں ایویلویٹ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کورٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 بچے ادھر دے دے 2, یہ بھی ممکن ہے. اوکے, یہ پہلے ہم نے پریکٹس دیکھی ہے
کہ ماں جو ہے وہ اس نے عدالت نے کیا کیا کہ بیٹی ماں کو دے دی, بچہ باپ کو دے دیا. لیکن یہ ایک زیادتی ڈیم کی جاتی ہے. میں پرسنلی اس کو خود بھی مناسب نہیں سمجھتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کورٹ کا ڈسکریشن ضرور ہوتا تھا, لیکن اس کو اب ایکسرسائز کرتے ہوئے ہماری ہائر کورٹس روکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یار یہ زیادتی نہیں کرو کہ تم ایک بچہ ادھر دے رہے ہو, یہ تو ایک بندر بانٹ چل رہا ہے نا کہ یار ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لیتا ہوں, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے لاجک اینڈ ریزن کہ آپ عدالت کو لگے کہ بھائی دونوں ہی فٹ ہیں تو چلو یار ایک تم رکھ لو ایک تم رکھ لو. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچوں کا جو پیرنٹل پریفرنس ہے وہ کیا ہے. اچھا سر, بچوں کی پیرنٹل پریفرنس سے بات یہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر فار ایگزامپل موویز میں دیکھتے ہیں یا کہ بچہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ اس سے ہو جاتی ہے, ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو جو بچے کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب کسٹڈی کا کیس آپ انیشیٹ کرتے ہیں اور کسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ کتنا جو وزن رکھتی ہے, یا اس کی بیسس کے اوپر عدالت کسٹڈی کے کیس کے اندر اپنی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو نظر ثانی کرتی ہے یا اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے. ویسے تو دیکھیں ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ بچے کی شہادت جو ہے یعنی بچے کی ایویڈنس, بچے کی اسٹیٹمنٹ 12 سال 13 سال کی عمر میں ریکارڈ کی جا سکتی. یہ لا ہے جی, یہ آج کا نہیں, بہت پرانا لا ہے. لیکن کیونکہ یہاں ہم ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر کیسے ممکن ہوگا جب ایک بچہ جو ریشنل ہو, جو پروڈنٹ ہو, جو اپنا اچھا برا سمجھتا ہو, اسے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اس کو باپ کے پاس بھیجنا ہے یا ماں کے پاس بھیجنا ہے. تو عدالت یہ فائنلی کہتی ہے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کورٹ پیرنٹل پریفرنس کو انشور کرتی ہے جہاں پہ وہ اپنے ڈسکریشن میں یہ محسوس کرے کہ وہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا اچھا برا ڈیسائیڈ کر جائے. اوکے, اور اس کے لیے کوئی فکس ایج نہیں ہے. اوکے, اس کے لیے کوئی فکس ایج نہیں ہے. نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ 9 سال 10 سال, لیکن کچھ سینیریوز کے اندر عدالت 9 سال 10 سال سے پہلے بھی لے لیتی ہے یہ اسٹیٹمنٹس, یہ ایڈوائس, یہ سجیشنس. تو وہ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چیمبر میں آ جائیں, اور کہتے ہیں کہ بتاؤ بیٹے کہ آپ کو اچھا کون لگتا ہے, پاپا اچھے لگتے ہیں یا ماما اچھی لگتی ہیں. تو وہ بچہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ مجھے کون اچھا لگتا ہے. اور ایک سائیکولوجیکل بات ہے, بیہیویئر ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادہ بانڈ آپ کا بنا ہوا ہے آپ تو اسی کو کہیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے. دونوں تو بچے کو پتہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتا, اب ناممکن بات ہے, یہ تو مجھے عدالتوں میں لے آئے ہیں. تو وہاں پر پھر وہ کیا ہوگا کہ عدالت جو ہے وہ اس بچے کو یہ سوال کر رہی ہے کہ بیٹے بتاؤ ویڈیو لگاؤ. اوکے, تو وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے یا جج صاحب میں نے اپنے باپ کے پاس جانا ہے. تو پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ اس بچے کا جو ایک شفٹ ہے, ایموشنل جو لیننگ ہے وہ ایک پیرنٹ کی طرف جا رہی ہے. بٹ دین اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ فائنل ڈیسیجن ہوگا؟ نہیں. سر میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے لاء کے اندر ٹیمپریری آپ کی جو کسٹڈی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے اور پرماننٹ کسٹڈی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل اگر کوئی ماں ہے یا باپ ہے کسٹڈی کے لیے جاتا ہے تو کورٹ اس کو ٹیمپریری یا پرماننٹ جو کسٹڈی گرانٹ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ ٹیمپریری کسٹڈی بھی لے سکتے ہیں. تو اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹیمپرری کسٹڈی سے پہلے میرے ایک ذہن میں بڑا امپورٹنٹ ایریا آ گیا جو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر پھر کورٹ جو ہے وہ بچوں کی ملاقات بھی کراتی ہے پیرنٹس کے درمیان نان کسٹوڈیلس کے ساتھ. وزٹیشن رائٹس بن جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک نعمت ہے کہ ایک بچہ جو ماں کے پاس ہے وہ سے ملاقات نہیں ہو رہی اور آپ عدالت جو ہے وہ اس نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ جس کے پاس کسٹڈی نہیں تھی ملاقات کرا رہی. اب وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہم دیکھتے ہیں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ریشنل ہے 7 8 10 سال کا ہو گیا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں, تمہارے لیے چاکلیٹس لایا ہوں, میں تمہارے لیے کھلونے لایا ہوں, میں تمہارے لیے لیپ ٹاپ لایا ہوں, یہ لایا ہوں وہ لایا ہوں. اور وہ بچہ نیچرلی لین کرے گا, وہ دیکھے گا کہ یار ایک طرف روشنی ہے اور ایک طرف اندھیرا ہے. تو ماں جو ہے وہ تو سختی سے مجھے پڑھاتی لکھاتی مارتی اور مجھے اس پہ لگا دیتی ہے. باپ جو ہے وہ میرے لیے فائنینشیل ورتھ بھی ہے اس کی, تو باپ میرے لیے کھلونے لے کے آ گیا ہے. تو اس کو تو نظر آئے گا, لالچ بھی ہوگی کہ یار میں باپ کے پاس چلا جاؤں. تو یہ بھی ہو جاتا ہے.
اوکے. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پیرنٹل کسٹڈی کے پریفرنس کے اندر جب عدالت بچے کو سوال پوچھے گی کہ بیٹے تمہیں باپ اچھا لگتا ہے یا ماں, اور پتہ چلے ابھی وہ بچہ اندر آ رہا ہے تو اس کو باپ نے کھلونے یا وہ چیزیں دکھائی ہوں کہ بیٹے باہر آئے گا میں تمہیں یہ کھلونے دوں گا, تو عدالت یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. سر وہ تو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ جو پیرنٹل پریفرنس ہے اس کو عدالت ڈٹرمن کرے گی آن دی بیسس آف دی ویلفیئر آف دی چائلڈ. یس, آپ کی کہنے ویلفیئر کا مقصد ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ریلائی نہیں کر رہی آنکھیں بند کر کے بےٹے نے کہہ دیا میں نے ادھر جانا ہے تو میں ادھر ہی بھیج دوں. بالکل. عدالت ایویلویٹ کرے گی دونوں طرف کہ ویدر ماں جو ہے وہ اس کیپیسٹی میں ہے یا باپ اس کیپیسٹی میں ہے کہ اس بچے کا بیسٹ ویل بینگ دے سکے. پھر اس کے بعد کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ایک علیحدہ گارنشنگ ہے کہ بچے نے بھی کہہ دیا کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے تو عدالت کہتی ہے کیونکہ اب اس نے بھی کہہ دیا تو میں اس کو اب تو روک ہی نہیں. لیکن یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں جن کے اوپر پھر عدالت ویلو. اچھا سر, وہ ٹیمپریری اور جو پرماننٹ, ہم اس کی کسٹڈی سے آنے سے پہلے ابھی آپ نے جو سوال کے اندر ایک بات جواب کے اندر جو بات کی ہے کہ آپ کے جو وزٹیشن رائٹس بنا دیے جاتے ہیں. اب جب کسٹڈی کا کیس آ گیا ہے تو اس میں جو وزٹیشن رائٹ ہے تو مطلب کہ فار ایگزامپل اب کسٹڈی ماں کے پاس ہے اور باپ فائٹ کر رہا ہے یا باپ کے پاس ہے تو ماں فائٹ کر رہی ہے, تو جو وزٹیشن رائٹ ہے یہ عدالت کس تناظر میں چاک آؤٹ کرتی ہے, بناتی ہے کہ کس کو ملنا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے؟ دیکھیں وزٹیشن رائٹس کا بیسکلی جو بنیادی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایز اے باپ میرا یہ حق ہے کہ میں اپنی اولاد سے ملوں, یا ماں کہتی ہے میں ماں ہوں مجھے کیسے روکا جا سکتا ہے بچے سے ملنے. نہیں, عدالت یہ ریزن ہی نہیں دے رہی بچے سے ملاقات کے لیے. عدالت کہہ رہی ہے یہ بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے, ورنہ آپ کی کیا اوقات. کیونکہ قانون نے جو بیسکلی انٹرسٹ دیکھنا ہے وہ بچے کا دیکھنا ہے, انٹرسٹ باپ کا یا ماں کا نہیں دیکھنا. اوکے. تو وہ تو اس بیسکلی دوربین سے ویژن بلڈ کر رہے ہیں کہ بچے کا فائدہ کیا ہے, اور بچے کا فائدہ آج تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بچہ دونوں کا دونوں کے انفلوئنس میں ہونا چاہیے. سو بدقسمتی ہے جہاں پہ سپریشن کی وجہ سے وہ بچے کو نہیں مل رہا, لیکن اس میں پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ اس بچے کے انٹرسٹ کے اندر جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ملیں. اچھا, اب وہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ ڈپینڈنگ آن کہ ایج کیا ہے, 7 سال سے کم ہے یا زیادہ ہے. 7 سال سے کم ہو تو عدالت میں ہی ملاقات کی کوشش ہوتی ہے کورٹ کی کہ ملاقات عدالت میں ہو جائے. اب آپ کہیں گے کیوں ہو جائے, عدالت میں کیوں؟ تو عدالت جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ باپ جو ہے, یہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ جو ہے, ماں بھی ہو سکتی باپ بھی ہو سکتا ہے, یہ بچے کو واقعی مطلب بچہ کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ. آہستہ آہستہ اس سیف پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ بچہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے سر, اس کی پھر عدالت ملاقات کروا دیتی ہے بچے کی کورٹ کے اندر کروا دیتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ملاقات. اچھا سر, وہ ملاقات تو کروا دیتی ہے. اب بات ہم کر لیتے ہیں جو پرماننٹ اور جو ٹیمپریری کسٹڈی کے اوپر ہے. تو جو ٹیمپریری کسٹڈی ہے یا پرماننٹ کسٹڈی ہے وہ عدالت ڈٹرمن کرتی ہے یا ماں باپ اس کے لیے جاتے ہیں, یہ کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے؟ یار یہ اصل میں زین بیسکلی جو انٹرم کسٹڈی یا ٹیمپرری کسٹڈی کی آپ بات کریں, اس کا بھی تصور بیسکلی یہ ہے کہ عدالت اب 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد یہ فیصلہ دے گی جا کے کہ بھائی کس کا ویلفیئر ہے. یہ تو ڈٹرمینیشن ہونی ہے ابھی, اس پہ تو ایویڈنس آئے گی, دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گی اور پھر اس میں ایک کی ایویڈنس وے کریں گے دوسرے کے ساتھ. تو قانون کہتا ہے کہ کیونکہ بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے تو عدالت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ انیشیل سٹیج کے اوپر یہ ڈٹرمینیشن کریں, جیسے ہی باپ بھی آ گیا ماں بھی آ گئی بچہ بھی آ گیا, اسی ٹائم پہ امیڈیٹلی یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بچہ جس کسٹڈی میں ہے یہ صحیح ہے یا اس بچے کو دوسری پیرنٹ کو دے دینا چاہیے. اب یہ سچویشنز کیا ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم یہ وہ سچویشنز ہیں جہاں پہ یا تو وہ بچہ جیسے سپریشنز ہوتی ہیں, ماں کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا ٹوٹے مار کے, اور بچہ جو ہے اس نے کہا میں نہیں دوں گا, تو ماں فوراً ساتھ عدالت میں آتی ہے, کسٹڈی کا کیس انیشیٹ کرتی ہے. اب 2 ریمیڈیز ہیں نا, ہیبیس میں چلے جائیں کسٹڈی میں, تو کسٹڈی کا کیس فائل کرتی ہے. اس میں انٹرم کے اندر عدالت جو ہے وہ فوراً ساتھ جو ہے وہ ایویلویٹ کرتی ہے کہ بھائی کیا واقعی ہی یہ ابھی اکٹھے تھے, اس کو نکال دیا گیا, اور پھر اس کے بعد عدالت کہتی ہے نہیں بھائی بچہ بہت چھوٹا ہے, والد صاحب والدہ کو دے دیں, اوکے, بچہ ہینڈ اوور کر دے گی کورٹ.
تو یہ انٹرم لیکن دس از ناٹ دی اونلی کیس میں. ہم تو اب یہ ڈفرینٹ سینیریوز ہو سکتے ہیں جو ابھی ہم اتفاقاً مختصر وقت میں مختصر بات کریں گے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کا بیسکلی انٹرسٹ یہ ہے کہ اسی ٹائم پہ ایویلویٹ کرے گی کہ بھائی کنسیڈرنگ دی ایج, دی فیکٹس, سرکمسٹانسز, بچہ جہاں ہے وہیں رہنا چاہیے یا بچے کو دوسرے پیرنٹ کو دے دیں. سو دیٹس دی ہول آئیڈیا آف انٹرم یا ٹیمپرری کسٹڈی. مطلب کہ آپ نے ٹیمپریری کسٹڈی اور جو پرماننٹ کسٹڈی کا ہمیں بتا دیا کہ اگر بچے ٹیمپرری کسٹڈی غلط ورڈ ہوگا, انٹرم کسٹڈی. انٹرم کسٹڈی, ہم ٹیمپریری کسٹڈی ہم ورڈ یوز نہیں کر سکتے. انٹرم کسٹڈی, انٹرم کسٹڈی بیسکلی ہمیں تب ملتی ہے جب کورٹ ڈٹرمن نہ کر پائے کہ ایکچولی کسٹڈی جانی کس کو چاہیے. نہ ہم نے کہا کہ انٹرم کسٹڈی کا تصور یہ ہے کہ عدالت پریلیمنری اسٹیج کے اوپر جیسے ہی نان کسٹوڈیل پیرنٹ عدالت میں آگے کیس انیشیٹ کرے تو عدالت بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر وہیں پہ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ابھی وقتی طور پہ بچہ کس کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور باقی جب ہم فیصلہ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ بچے کو کہاں, وہ تو پھر دونوں پارٹیز کو وے کر لیں گے نا, ان کی ایویڈنسز کو, ان کے گواہان کو, ان کی دستاویزی ثبوت جو وہ لگائیں گے. لیکن ابھی وقتی طور پہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر یہ ایویلویشن ہو جائے کہ بچے کو کہاں جانا چاہیے. مختصر طور پہ ایک کرسری ایویلویشن کر کے کورٹ ہینڈ اوور کر دیتی ہے یا سسٹین کر دیتی ہے کسٹڈی جس کے پاس ہے. اچھا سر, بیسکلی ہمارے پاس نا کافی زیادہ پریپوزیشن اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ جیسے ماں ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ پہ گھر والوں کا پریشر تھا اور اس کی بیسس کے اوپر مجھے اپنی بیٹی ہینڈ اوور کرنی پڑی میرے خاوند کو کیونکہ وہ مجھے ڈیورس نہیں دے رہا تھا, یا سچویشن اس طرح کی رائز ہوئی جو پرسنل ان کی ریزن تھی, وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی, ایون لائر کے ساتھ بھی وہ ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہی تھی. تو جب ایسا سچویشن رائز ہو کہ ماں سے زبردستی باپ لے کے بچی یا بیٹا وہ لے اور عدالت میں چلے جائے اور وہاں پہ جا کے انٹرم اور پریلیمنری کسٹڈی اپلائی کر دے اور عدالت اس کو گرانٹ کر دے, دین وہ کیا کرے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں جو ہے اب اس کے بعد کسٹڈی نہیں ہے. کسٹڈی نہیں ہے, وہ پریشرائز کیا گیا اس کو کہ وہ کسٹڈی باپ کو دے دے, اور باپ کورٹ چلے گیا ہے اور جا کے کورٹ کے اندر پریلیمنری اس نے کسٹڈی اٹین کر لی ہے اس کی. اب وہ عدالت میں ماں کس طرح اس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کروا کے میٹر کو وہ جو کسٹڈی ہے وہ خود لے سکے, کیونکہ اس سے اپنی مرضی سے نہیں دی مگر اس سے لے لی گئی ہے. اچھا, اس میں ہمارے پاس دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ, اور جو سب سے زیادہ موسٹ افیکٹو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیبیس کی پٹیشن فائل کرتے ہیں یا آپ ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ پھر آپ نے جو بیسکلی عدالت میں اسٹیبلش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اللیگلی یا ان لافلی یا تھرو سم کورس آف ایکشن یا فورسفلی یہ بچہ لے لیا اور اس کی کسٹڈی ریٹین کر لی. اوکے. تو کورٹ جو ہے اسی ٹائم ایویلویٹ کرے گی کہ ویدر, اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھریش ہولڈ یہ ہے کہ 7 سال سے پیچھے بچہ ٹینڈر ایج میں ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس جائے, تو ماں ہیبیس کی پٹیشن فائل کرے, پولیس کی نفری جائے گی, وہ اٹھائیں گے بچے کو, باپ کو عدالت میں پیش کر دیں گے. عدالت پوچھے گی ہاں بھائی جوان کیا مسئلہ ہے, تو وہ کہے گا کہ سر یہ تو ماں جو ہے خود چھوڑ کے گئی تھی. تو عدالت ماں کو پوچھتی ہاں بھائی, تو وہ کہتا ہے کہ جی ماں اس کو آگے سے بیان کری کہ مجھے تو جی انہوں نے کل نکالا ہے, پرسوں نکالا ہے, اور میں تو ابویسلی میں نے تو بہت التجا کی, میں نے تو پولیس کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی, لیکن میری کہیں داد رسی نہیں, تو میں تو جناب کے پاس آ گئی کہ مجھے دے دیں میرا بیٹا یا میری اولاد. اوکے. تو عدالت پھر دیکھتی ہے ٹینڈر ایج اور وہ کر دیتی ہے وہ بچہ اس بچے کے حوالے, یہ ہیبیس کا کے ذریعے وہ کرتی ہے. لیکن اگر باپ یہ اسٹیبلش کر دے کہ بھی ماں تو خود دے کر دی, اسٹیبلش کر دے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر عدالت کے سامنے فیکٹ یہ آ جائے کہ بھی ماں تو خود چھوڑ کے چلی گئی تھی, ماں نے کہا یہ لو بھائی بچہ تم رکھو, تم چلاؤ پالو اس کو, اور بعد میں 2 مہینے 4 مہینے 10 مہینے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ بھائی میں نے, اب کچھ بھی الٹیریئر موٹیوز ہو سکتے ہیں یا واقعی اس کو انٹرسٹ آ گیا, تو عدالت پھر یہ بہت سیریسلی دیکھے گی کہ یہ ماں چھوڑ کے کیسے چلی گئی. اچھا سر, اس چیز کے اوپر بھی آپ نے ہمیں کلیئرٹی دے دی. اب سر سوال ایک بہت اہم آتا ہے اس کسٹڈی کے کیس کے اوپر کہ جو کسٹڈی ہوتی ہے بچوں کی وہ کتنی دیر تک ماں کے پاس رہتی ہیں, باپ کے پاس رہتی ہے, کتنی دیر تک لیگل جو ایج ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ کسٹڈی ماں اپنے پاس ہولڈ کر سکتی ہیں, باپ کر سکتی ہے, کیونکہ بچوں ایک لیگل ایج بھی تو اٹین کرتے ہیں جہاں پہ وہ خود ساختہ اپنی زندگی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. تو عدالت کتنی دیر تک کسٹڈی آپ کو گرانٹ کرتی ہے بیٹے کی اور بیٹے کی علیحدہ, اگر آپ ڈٹرمن کر کے ہمیں بتا دیں. دیکھیں یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, آپ یہ کبھی بھی ود فل ایشورنس نہیں کہہ سکتے کہ بچہ فار گڈ ماں کے پاس رہے گا یا بچہ جو ہے وہ فار گڈ باپ کے پاس رہے گا.
سر نہیں میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا ہے اب وہ 18 سال تک کسٹڈی گرانٹ کر دی جاتی ہے, کورٹ کہتی ہے 18 سال تک باپ کے پاس کسٹڈی رہے گی, اس کے بعد تو کسٹڈی کا تصور ختم ہو جائے, یا بیٹی کے لیے 21 سال تک رہے یا 20 سال تک جتنی دیر بھی کسٹڈی رہے اس کے بعد تصور ختم ہو جائے گا, بچہ اڈلٹ ہو گیا نا, وہ بچہ اڈلٹ ہو گیا. تو کتنی ایج جو لا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کسٹڈی کے اوپر کتنی دیر رکھ سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ سوالات اور بھی نکلتے ہیں. دیکھیں 18 ایئرز ہی ہے نا اڈلٹ, جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے بیٹا, اور جو بیٹی ہے اس کے کیس میں ایوریجلی وہ بھی 18 ایئرز ہی ہے, بٹ میں نے کچھ سیناریوز میں دیکھا ہے کہ عدالت 21 سال تک بھی کر دیتی ہے, بٹ وہ ایک بہت ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اوکے بٹ نارملی لا یہ کہتا ہے کہ مائنر ول ریمین ٹو بی اے مائنر انٹل اٹیننگ دی ایج آف میجورٹی, تو وہ 18 سال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال تک اس کو کوئی نہ کوئی کسٹوڈیل پیرنٹ چاہیے جو اس کی کفالت کرے گا. تو اس میں کورٹ جب ایونچولی ڈکلیئر کرتی ہے تو وہ مائنر کے لیے کرتی ہے نا کسٹڈی, تو جس دن مائنر نہیں رہے گا وہ سوال ختم ہو جائے گا. اوکے بٹ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے نا ذہن, وہ بیسکلی میرا خیال ہے یہ ہے, جو جس میں آپ کے سوال سے زیوم کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جو سوال پوچھ رہے ہیں, وہ بیسکلی یہ ہے کہ مائنر جو ہوگا وہ ماں کے پاس آ گیا, اب باپ جو ہے وہ 7 سال بعد ہی کسٹڈی کا کیس فائل کرے گا یا 7 سال سے پہلے بھی کر سکتا, کیونکہ شریعت نے بھی کہہ دیا کہ بچے کے, اسلام کہہ رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال تک تو ماں کے پاس رہنا چاہیے. تو پھر اب کیا باپ کیس ہی نہ فائل کرے؟ جی, تو اس کے اوپر لا یہ کہتا ہے کہ پیرنٹل جورسڈکشن کورٹ کی ہے, یہ ڈٹرمنیشن کرنے والی نہ ماں کچھ ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے کہ بچہ اسی کے پاس رہے گا یا نہیں. تو ایز سون ایز آپ کو یہ کنسرنز آ جائیں کہ میرے بچے کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے یا وہ ایک خطرے میں ہے, تو آپ امیڈیٹلی عدالت اپروچ کریں گے. اوکے چاہے وہ بچہ 1 دن کا ہے, 1 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, عدالت آپ کو ریلیف دے گی ایز لانگ ایز آپ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ بچے کا ویلفیئر جو ہے وہ اگنور ہو رہا ہے. اوکے سر, ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں سے کیسز میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی ایک باپ کے ساتھ ہماری. اب وہ کہہ رہا تھا کہ بیسکلی جب کسٹڈی آپ جب ملتی ہے کسی بھی ماں کو ملتی ہے باپ کو ملتی ہے تو ان کے پاس ایک رائٹس چلے جاتے ہیں کہ بچوں کی زندگی کے فیصلے لینے کے. اب اس کے اندر ایک بیٹی تھی باپ کی, اب وہ شادی کر رہی تھی, اب وہ ماں اپنی مرضی سے اس کی کرنا چاہ رہی ہیں, اب باپ کہہ رہا ہے کسٹڈی ان کے پاس ہے مگر اس کی رضامندی نہیں ہے ہو رہی. تو کیا جب کسٹڈی مل جاتی ہے بچوں کی, ماں کو مل جائیں باپ کو مل جائے, تو ان کی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی پرسن لیتا ہے جو ماں کے پاس ہے, یا باپ کا رائٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, یا اس طرح کوئی چیز ہے جو وہ بھی انفورس کروائی جا سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور بڑے اچھے موقع پہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں یہ جو کسٹڈی کا معاملہ ہے نا, یہ صرف یہ ہے کہ بچہ کس کے ساتھ رہے گا. جو پیرنٹل کنٹرول ہے وہ ہمارے مذہب نے بھی اور ملک کے قانون نے بھی باپ کو دیا. پیرنٹل کنٹرول اور کسٹڈی میں فرق کیا ہوگا؟ جی آپ سوال تو اب یہ ہے. بالکل, جہاں پہ بچے کی لائف پرٹیننگ میجر ڈیسیجنز آئیں گے وہ ماں اکیلے نہیں لے سکتی. اوکے, ماں یہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے, اول تو ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ 18 سال سے پہلے کسی بچے کی شادی کا سوچ لیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی offense ہے, وہ تو بارڈ ہے بائی لا. لیکن ازیوم کر لیں کہ 1 منٹ کے لیے کہ قانون نے اجازت دی اور ماں کے پاس کسٹڈی ہے, باپ کیس ہار چکا ہے کسٹڈی کا, ماں کہتی ہے 16 سال کی عمر میں تو اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگی, اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگی ہوں اور میں اپنی اس کی شادی فلاں گھر میں کرنا چاہتی ہوں. نہیں کر سکتی. اوکے, وہ کیونکہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ پیرنٹل کنٹرول پہ ہے, تو جب تک باپ کی ولنگنیس نہیں آئے گی تب تک نہیں ہو سکتا. نیا کاز آف ایکشن بن جائے گا, باپ فوراً ساتھ کورٹ میں دوبارہ جائے گا کہ سر مجھے فلاں سال میں آیا تھا, عدالت نے مجھے کسٹڈی نہیں دی, اب ماں نے 16 سال کی میری بیٹی ہے, یہ کہہ رہی ہے میں نے اس کی شادی کرنی ہے فلاں جگہ پہ. اوکے, اور عدالت جو ہے وہ پھر ایک نئے کاز آف ایکشن کے اوپر دوبارہ سے یہ ڈٹرمنیشن کرے گی کہ کیا ماں کے پاس یہ بچہ رہنا چاہیے نہیں چاہیے. سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس کیا ریزنس ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یار وہاں شادی نہیں ہونی چاہیے, میرے دشمن ہیں, میرے یا وہ علیحدہ سیکٹ کے ہیں, علیحدہ مذہب کے ہیں, ان کی روایات کچھ اور ہیں, اس میں ہماری بچی ہے. یہ ساری چیزیں ویلفیئر سے پرٹیننگ ہیں.
تو پیرنٹل کنٹرول کے اوپر لا یہ کہتا ہے کہ کیونکہ باپ نے بچے کا خرچہ دینا ہے. دی اونلی تھنگ ویئر اے فادر لوزز دا پیرنٹل کنٹرول از وین ہی ایدر ریفیوزز ٹو پے دی مینٹیننس اوکے اور ہی ریفیوزز ٹو اسٹے ان ٹچ ود دی مائنر. اگر ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں ریزنز بن جائیں تو باپ امیڈیٹلی لوزز دا رائٹ آف پیرنٹل کنٹرول. پھر وہ گارڈین نہیں رہتا. اوکے ماں گارڈین ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور پیرنٹل کنٹرول اس کے پاس آ جاتا ہے. پھر لائف پرٹیننگ وٹ ایور ڈیسیجنز ریلیٹڈ ٹو مائنر کین بی ٹیکن بائی مدر. باہر لے کے جانا ہے ملک سے, تعلیم کا فیصلہ کرنا ہے, اس کی شادی کا فیصلہ کرنا ہے, نو میٹر واٹ اٹ ول بی دی ڈومین آف دی پیرنٹ ہو از ان کنٹرول. اچھا سر, ہم نے کسٹڈی کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکشن کر لی. اب پاکستان کے اندر سر ہم سوال جب کرتے ہیں نا, ماں اور باپ کا کرتے ہیں کسٹڈی کے اوپر, مگر اس میں ہم دادا دادی نانا نانی بھی بچے کے بڑے کلوز ان کے ساتھ ان کا ریلیشنز ہوتے ہیں. تو کیا دادا دادی اگر ماں فار ایگزامپل کسٹڈی لے رہی ہے تو دادی یا دادا کوئی اس طرح کا کوئی پرسن آ کے گارڈینشپ یا کسٹڈی کا کیس اپلائی کر سکتا ہے کورٹ کے اندر, کسٹڈی کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے کسٹڈی دے دی جائے؟ کیونکہ دادی بھی ایک پیرنٹل رول ہی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. ان کی جو بچے کے ساتھ جو افیکشن ہوتی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس کے اندر سر یہ جو رشتے ہیں یہ کس حد تک ان کا اختیار ہے بچے کی کسٹڈی کے اندر, اور عدالت اس کو کس حد تک انٹرٹین کرتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو میں تو بطور طالب علم ہمیشہ یہ پڑھتا آیا ہوں کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ پہلے ماں کے پاس رہتی ہے, پھر ماں کے بعد نانی کے پاس چلی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ ماں کو کچھ ہو جائے نانی کے پاس آئے گی. نانی بھی لیٹسن ہے یا نہیں ہے, فوت ہو گئی ہے یا فار اینی کوئی بیڈ ریزن ڈسیبلڈ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ بچے کی کفالت نہیں کر سک رہی. تو وہ جو ماں کی سائڈ سے خواتین کی ایک پوری لائن ہے جو چلتی ہے. لیکن یہ رول جو ہے یہ بھی اب اپسیٹ ہوتا جا رہا ہے, بیکاز ہمارا اب قانون جو ہے اس میں کافی ساری ریفارمز پازیٹیولی آئے, تو اب اس میں باپ کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی ماں اگر فوت ہو جائے تو چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے, پریفرنس جو ہے وہ باپ کو ملنی چاہیے. ہم نیومرس کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں, نیومرس اس پہ ہم نے ججمنٹس دیکھی ہیں اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے, اور اس میں اللہ نے عزت بھی رکھی کہ عدالت جو تھی انہوں نے کہا کہ بھئی دونوں کو پارلنس میں لا کے کھڑا کر لیتے ہیں, انالوجی ڈرا کر لیتے ہیں. ایک ماں فوت ہو گئی ہے, ماں نہیں ہے پکچر میں, بچہ باپ کے پاس یا ماں کے پاس, دادی کے پاس, نانی کے پاس. جی. تو انہوں نے کہا یار مطلب کیا مقابلہ ہے دونوں کا, باپ کے پاس رہنا چاہیے. لیکن دین اگین یہ بھی کوئی فکس رول نہیں ہے, وہ ڈٹرمینیشن ہوگی. اس میں دیکھا جائے گا نانی کی عمر کیا ہے, نانی بیمار تو نہیں ہے, باپ جو ہے اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کیا ہیں, نوکری پہ جانے والا آدمی ہے اور گھر پہ اکیلا رہتا ہے, تو وہ تو بیٹی کو کیسے مینیج کرے گا. جی سر. تو پھر یہ سارے فیکٹس کو نظر رکھتے ہوئے پھر عدالت ایویلویٹ کرتی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم باپ کو اب دے دیتی ہے. اچھا سر, ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کر لی کہ کسٹڈی کے جو کیسز کے اندر اگر بچے کی آپ نے کسٹڈی اٹین کرنی ہے, ماں نے کرنی ہے, باپ نے کرنی ہے, ہم نے دونوں کا سٹانس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ حمزہ صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے کسٹڈی لینی ہے, بچے کی لینی ہے, ماں کی باپ کی لینی, باپ نے بچے کی لینی ہے کسٹڈی یا بیٹی کی لینی ہے, تو وہ کس طرح لے سکتی ہے. اور اگر آپ کی کوئی مزید سوالات ہیں کسٹڈی کے اوپر کہ آپ کسٹڈی کے اوپر آپ کے پاس کوئی نئی پریپوزیشن, تو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کا جواب دیں گے. اور اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے اس کے اوپر بارے میں تو ہم ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کے اوپر بھی اسسٹنس دے دیں گے. تھینک یو فار ٹوڈے.